वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। पिछली वीडियो में आपसे वेट लॉस से रिलेटेड 3 टिप्स शेयर की थी। चौथी टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि आप ऐसी खुराक चूज़ कीजिए जो आपको पेट भरा हुआ महसूस होने का एहसास दिलाए, ना कि आपको भूख लगाए या आपकी भूख बढ़ाए। प्रोसेस्ड फूड्स को आप निकाल दें। कुकीज़, बेकरी आइटम्स हैं, जंक फूड हैं, फ्राइड चिकन है और बर्गर्स हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी भूख बढ़ाती हैं और ये आपको अपने जो वज़न के गोल की तरफ ले जाने की बजाय आपको पीछे की तरफ ले जाती हैं। इनके अंदर, इन प्रोसेस्ड फूड्स में, इन फास्ट फूड्स में ऐसे एनहांसिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो जायके को बढ़ाते हैं। आपने गौर किया होगा कि कभी आप रेस्टोरेंट में जाएं तो रेस्टोरेंट के दरवाजे से जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी खुराक की, किसी फूड की, किसी बर्गर की स्मेल आती है। तो ये वो एनहांसिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी भूख को बढ़ाते हैं और ये ब्रेन के अंदर इनका एक एडिक्टिव फंक्शन है, यानी एक किस्म का ये नशे की सी कैफियत पैदा करते हैं। और जब कभी भी आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि आप इन्हें मज़ीद लें, ज़्यादा खाएं, जिसकी वजह से आपका वेट कंट्रोल मुश्किल होता चला जाता है। प्रोसेस्ड फूड्स जनरली टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, ग़िज़ाइयत में भी वो लग रहे होते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आपको आपके वेट के गोल से दूर लेकर जा रहे होते हैं। तो आप अगर इस तरह के फूड्स पसंद करते हैं तो आप घर में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। पर्टिकुलरली जो प्रोटीन इंटेक है, आप कोशिश कीजिए कि अगर आप प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप चर्बी के बग़ैर जो गोश्त है वो इस्तेमाल कीजिए। दूध में भी फ़ैट फ्री ऑप्शंस को इस्तेमाल कीजिए। सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। इससे आपका फ़ाइबर कंटेंट भी बढ़ जाएगा। फ़ाइबर भी आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है और आपको मज़ीद जो फुलनेस की एक फ़ीलिंग है वो रहेगी। आप स्टार्ची वेजिटेबल्स को अवॉइड कीजिए, जिस तरह है आलू, इसको अवॉइड कीजिए और इसकी जगह आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स इस्तेमाल कीजिए, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हरे पत्ते वाली सब्ज़ियां हैं और दीगर सब्ज़ियां इसमें शामिल हैं। सैलड्स को अपने लंच और डिनर में शामिल कीजिए। इससे भी आपको वज़न कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। 5वीं टिप मैं जो आपको दूंगा वो ये है कि आप वर्जिश करें। अब वर्जिश और वेट लॉस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आप कैलोरीज़ खाते हैं और वो कैलोरीज़ का मकसद ये है कि आपको आपके जिस्म को मेंटेन करें, आपके जिस्म की जो ज़रूरत है उसको मेंटेन करें और आप जो डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसमें वो काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको मिलती रहे। तो अगर आप एक्टिविटी लेवल्स कम कर देंगे तो कैलोरीज़ जो आप ले रहे हैं वो फ़ैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए वर्जिश करना बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश में इसे कहते हैं बर्निंग योर कैलोरीज़, यानी आप अपनी कैलोरीज़ को जला रहे हैं वर्जिश करके। तो जो रिसर्च साबित करती है कि अगर आप 30 मिनट तक, यानी आधा घंटा मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी एक मीडियम लेवल की वर्जिश करते हैं जिसमें आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो, और ये आप करते हैं हफ्ते में 5 दिन, यानी 2 दिन आप छुट्टी कर सकते हैं और 5 दिन आधा घंटा ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो, आप थोड़ा सा पसीना आना महसूस करें, तो ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। कैलोरीज़ को बर्न करने के हवाले से 30 मिनट की वर्जिश हफ्ते में 5 दिन, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसका जो एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वज़न कम करना, दिल की सेहत को इम्प्रूव करना, वर्जिश इसमें आपकी बहुत मदद करेगी। वेट ट्रेनिंग कुछ लोग करते हैं और वो दिल की धड़कन तेज़ करने वाली जो कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं वो शायद नहीं करते। तो वेट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है वज़न कम करने के हवाले से। ये आपका मसल बिल्डअप जो है वो करती है, यानी आपके जो पट्टे हैं उनको मजबूत बनाती है, उनका साइज़ बढ़ाती है। और जब पट्टे बड़े हो जाते हैं, मसल्स बिल्ड करते हैं, मसल्स का जो मास है वो इंक्रीज़ करता है, तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से आप फ़ैट को बर्न करते हैं जल्दी से और एफिशिएंटली फ़ैट को बर्न करते हैं।
اور اس سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. تو آپ کارڈیو ایکسرسائزز بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ ویٹ ٹریننگ کریں تو وہ بھی آپ کو وزن کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. ایک اور چیز جو آپ کو اس سلسلے میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ ایک بری ڈائٹ لے کے، ایک بری خوراک کھا کے ایکسرسائز سے، اس بری خوراک سے جان چھڑوا نہیں سکتے. تو یو کین ناٹ ایکسرسائز یور وے آؤٹ آف اے بیڈ ڈائٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی ڈائٹ کو پہلے امپروو کیجئے اور اس کے ساتھ ورزش کیجئے. اور یہ جو ایک ہولسٹک نیوٹریشنل پلان ہے، یہی آپ کو آپ کے ویٹ گولز کے قریب لے کر جائے گا. چھٹی ٹپ جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ سٹریس لینا چھوڑ دیجئے. تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ اچھی نیند، ہولسم نیند، ریفریشنگ نیند آپ کے ویٹ لاس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ تھکے ہوتے ہیں، نیند آپ کی پوری نہیں ہوتی، تو اس سے آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ کچھ ہارمونز ایسے ہیں، ہنگر ہارمونز ایسے ہیں جو آپ کو بھوک لگاتے ہیں اور وہ تھکاوٹ کے ٹائم پہ جسم میں ریلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مزید کھانا کھاتے ہیں اور آپ ویٹ گین کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ویٹ لوز کریں. سٹریس لیول بہت امپورٹنٹ ہے. اگین تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 75% جو ہمارا کھانا ہے اور یا ہمارے کھانے کی جو طلب ہے وہ سٹریس کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے. تو بھوک ایکچولی نہیں لگ رہی، سٹریس ہے، اور اس سٹریس میں لوگ کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اپنے سٹریس کو کنٹرول کر کے اپنا ویٹ بھی کنٹرول کیا، اپنا وزن بھی کم کر لیا. اگر کسی کا سٹریس لیول بہت ہائی ہے تو سٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس بہت ہی ضروری ہیں، اور وہ سٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس نہ صرف سٹریس کو کم کریں گی بٹ آپ کو وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی. 7ویں اور آخری ٹپ جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا، آپ نے یہ سارے حربے آزما لیے ہیں، تو پھر مزید کوئی ڈراسٹک چیز کرنے کی آپ کو خود سے ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا قدم نہ لیجئے گا جس سے آپ کو نقصان ہو جائے. ایسے سٹیج پر آپ کسی ایکسپرٹ سے، اپنے معالج سے، ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے. اگر آپ ٹریڈ مل پر روز چل رہے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ڈائٹ کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا وزن وہیں کا وہیں ہے، تو پھر آپ کو کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہوگا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو بھی کبھی ویٹ لاس کرنے کی کوشش کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ آپ کا وزن کم ہونا رک جائے گا. تو اس سلسلے میں اپنے ایکسپرٹ سے بات کیجئے. وہ آپ کو بہت سارے نئے آئیڈیاز دے سکتے ہیں، جس میں ورزش کی نئی ٹیکنیکس بتا سکتے ہیں، جس میں آپ کو ڈائٹ کے اندر مزید ماڈیفیکیشنز لانے کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور اگر یہ چیزیں کام نہ کریں تو میڈیسنز بھی اویلیبل ہیں جو رجسٹرڈ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے مشورے پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک سوال جو آپ پوچھیں گے کہ یہ 7 ٹپس تو اب میں نے آپ کو بتا دی ہیں، لیکن یہ 10 پاؤنڈ وزن جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس ویڈیو کے شروع میں کہ کم کیا جا سکتا ہے، تو کتنی دیر میں یہ وزن کم ہوگا؟ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آن این ایوریج 1 سے 2 پاؤنڈ وزن کم ہونا ایک ہفتے میں، ایک ہیلدی ڈائٹ اور کنسسٹنٹ مسلسل ورزش کے ساتھ، یہ ایک سیف طریقہ ہے. تو آپ کا ایم بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے میں 1 سے 2 پاؤنڈ وزن کم ہو سکے. اور یہ ممکن ہوگا جب آپ اپنی ڈائٹ پہ فوکسڈ ہوں گے اور اپنی ایکسرسائز کو کنسسٹنٹلی ایک تسلسل کے ساتھ ورزش کرتے رہیں گے. اگر آپ یہ ایم کریں کہ ایک ہفتے میں ہی 5، 7، 10 پاؤنڈ تک وزن کم کر لیں، تو یہ آپ کے لیے لانگ رن میں نقصان دہ ثابت ہوگا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وزن زیادہ جلدی سے لوز کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ایک تو یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ شارٹ پیریڈ کے لیے ویٹ لاس ہوگا، اور دوبارہ سے یہ وزن اتنی ہی تیزی سے واپس بھی آ سکتا ہے. آپ کا جو آپ کے فوڈ کے ساتھ اور آپ کی باڈی کے ساتھ رشتہ ہے،
اس کو چینج کرنا اتنا آسان کام نہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں آپ کی جینیٹک میک اپ بھی شامل ہے، اس میں آپ کی پرسنالٹی شامل ہے، اس میں آپ کے بیہیویئر چینج کرنے کی ایبلٹی شامل ہے. اس کے علاوہ معاشرے کے جو اثرات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو اپنے آپ پر یقین رکھنا چاہیے. اور یہ جو 7 ٹپس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو امید ہے کہ آپ اپنا وزن جو 10 پاؤنڈ وزن کا ٹارگٹ ہے وہ 2 سے 3 مہینے میں اچیو کر لیں گے. اور یہ جو وزن اتنی گریجولی آپ لوز کریں گے ود چینج ان یور ہیبٹس، تو ان ہیبٹس کو آپ، اچھی ہیبٹس جو آپ نے اڈاپٹ کی ہیں، ان کو آپ کنٹینیو کرتے رہیں تو یہ وزن آپ کا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. ایک آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا کہ یاد رکھیے، وزن جو ہے وہ صحت نہیں ہے. آپ صحت مند ہو سکتے ہیں، آپ خوش ہو سکتے ہیں کسی بھی وزن پر. تو کبھی بھی اپنے دماغ کو کسی ایک اسکیل کے نمبر پر فکس نہ کیجیے گا. یہ نہ سوچیے گا کہ جب میں 60 کلو کا، 50 کلو کا، 55 کلو کا یا 70 کلو کا ہو جاؤں گا تو تب ہی میں صحت مند ہوں گا. آپ اچھی ڈائٹری ہیبٹس اپنائیں، آپ ورزش کریں اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اور اس میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ صحت مند ہیں، آپ خوش ہیں، اور وزن تو آٹومیٹکلی ان ٹپس کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جائے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ forget ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل. کیپ واچنگ نیوٹریکٹیو بائی ڈاکٹر عمران شاہ.